بہترین کام کرتے ہیں. تو ایک تو مجھے یہ پہلے بتائیے کہ اس انرجی کا راز کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اس فارم میں ہوتے ہیں, ہنستے مسکراتے. دوسرا, مجھے کراچی سے آپ کا جو کریئر شروع ہوا, کب ہوا, کس طرح سے پہلا کام آپ نے کیا, اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. جی دیکھیے, جو انرجی کی بات تم کر رہے ہو, جی وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش ضرور کرتے رہنی چاہیے. عمر جی تو ظاہر ہے کہ انرجی بھی کم ہوتی جاتی ہے, لیکن میں نے یہ سوچا کہ عمر تو بڑھ رہی ہے, اچھا خاصی ہو گئی ہے عمر میں. یعنی میں بقول جواہر لال نہرو, ان سے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ اولڈ یو آر, تو انہوں نے جواب دیا آئی ایم 60 ایئرز ینگ. اولڈ نہیں کہتے جب 60 ایئرز ینگ. صحیح, 60 ایئرز تک, تو میں بھی 84 ایئرز ینگ ہے. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ میری بیوی سامنے بیٹھی ہے, یہ گواہ ہے اس بات کی کہ میں صبح اٹھ کے ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں, چاہے رات کو 2 بجے آیا ہوں شوٹنگ سے, چاہے جس وقت بھی آیا ہوں, فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں, اور اس کے بعد تھوڑی سی آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں. تو میں اپنے تمام بچوں اور بچیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھو ایکسرسائز ضرور کرو, یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ انرجی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھ سکے. تو میں جو کچھ بھی اپنا کام اب تک جاری رکھے ہوئے ہوں, 2 3 شوٹنگز ابھی یہاں سے بھی کرنے کے بعد جاؤں گا تو شوٹنگ پہ ہی جاؤں گا سیدھا, تو وہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ ایکسرسائز ضرور کرو, نمبر 1. اچھا, دوسری بات احسن نے یہ پوچھی کہ کیریئر, تو کیریئر کا یہ ہے کہ میں 1960 میں پاکستان آیا, اس سے پہلے میں ہندوستان میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھتا تھا. تو ڈراموں کا شوق, ڈرامہ کرنے کا شوق بچپن سے تھا, اسکول کے زمانے سے تھا, کرتے رہے. لیکن جب میں علی گڑھ آیا یونیورسٹی میں, تو وہاں پر کافی اس کا چرچا تھا, تھیٹر کا. تو میں وہاں پر ایک ہوا کرتا تھا انٹرورسٹی یوتھ فیسٹیول, آل انڈیا انٹرورسٹی یوتھ فیسٹیول. تمام یونیورسٹیز کے سب بچے بچیاں طالب علم وہاں جمع ہوتے تھے, اور 1 مہینے کا وہ فیسٹیول ہوتا تھا. اس میں تھیٹر بھی ہوتا تھا, اس میں گروپ سانگ ہوتا تھا, اس میں گروپ ڈانس ہوتا تھا, یہ ٹیمیں ہوتی تھیں. تو میں نے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے آڈیشن دیا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا, اور میں ڈرامے میں سلیکٹ ہو گیا. وہ ڈرامہ کیا میں نے. خوش قسمتی یہ تھی کہ اس ڈرامے میں مجھے رول, چونکہ میں بالکل نیا تھا یونیورسٹی میں, تو مجھے جو رول ملا وہ ایک چھوٹا سا رول تھا انسپیکٹر کا. اس ڈرامے کا نام تھا شاہ صاحب. وہ ایک شاہ صاحب ایک ایسا انسان ہے کہ جو جیل سے بھاگا ہے اور اس نے روپ دھار لیا ہے ایک شاہ کا, یعنی کوئی مذہبی رہنما کا, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو ایک صاحب تھے جنہوں نے, جو اس کے مرید ہو گئے اور انہیں اپنے گھر پہ رکھا, نواب صاحب تھے. اور شاہ صاحب کا کیریکٹر یہ تھا کہ ان کے گھر پہ رہ رہے تھے اور وہ اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ ان کی بیگم جو تھی شاہ صاحب کی, وہ بڑی خوبصورت تھی, یہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اس قسم کا بےہودہ کردار تھا وہ, لیکن وہ میں نے بڑی محنت سے کیا. وہ مجھے مل گیا. مل اس لیے گیا کہ جن صاحب کو وہ کردار ملا تھا وہ بڑے سینئر آدمی تھے, ان سے ہو نہیں پا رہا تھا. تو ہمارے جو ہدایت کار تھے اور جنہوں نے وہ ڈرامہ لکھا بھی تھا, انہوں نے یہ کہا کہ تم بولو ذرا, تم کرو. میں نے بولنا شروع کیا, انہیں پسند آیا کہ اچھا تم کرو گے یہ کیریکٹر. وہ میں نے کیا. خیر وہ بڑا کامیاب ہوا, پسند کیا لوگوں نے, اور مجھے سرٹیفکیٹ آف میرٹ اس پہ ملا وہاں. بہرحال
تو وہاں سے میرا کیریئر شروع ہوا. اور ایک ڈرامہ میں نے وہیں کیا دہلی میں, جس کا ترجمہ یہاں بھی ہمارے کمال احمد رضوی صاحب نے کیا تھا. وہ وہاں پر میں نے کیا, رامو کی ماسی, خالد کی خالہ کے نام سے یہاں ہوا تھا. صحیح. بہرحال یہ میں نے کیا, اور 60 میں میں پاکستان آ گئے. ہم سب لوگ, ابا امی بہنیں بھائی سب پاکستان آ گئے. BSc کا امتحان میں نے دے دیا تھا. پاکستان آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ فلم کا شوق مجھے ہو گیا تھا کہ میں فلم میں کام کروں. اب تھیٹر تو کر ہی رہا تھا. تو میرے ایک چچا تھے کمال مروہی, جی ہاں. ان کو میں نے خط لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں, ایسے ایسے مجھے اپریسیشن ملا ہے تھیٹر میں, تو میں چاہتا ہوں کہ آ جاؤں فلم میں. انہوں نے کوئی 4-5 فلم کے جو لوگ تھے ان سے بات کی میرے بارے میں, اور مجھ سے یہ کہا, خط و کتابت ہوتی تھی, مجھ سے یہ خط لکھا کہ مجھے کہ دیکھو یہاں جو فلم میں کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اگر کامیاب نہ ہو تو وہ سڑکوں پر رل جاتے ہیں. تو تم وعدہ کرو کہ تمہارے ابا تمہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں, BSc کر رہا تھا, تو تم اگر میں نے دیکھا کہ تم کامیاب نہیں ہو گئے تو تم جا کے انجینئرنگ کر لو گے. میں نے وعدہ کر لیا. لیکن انہوں نے اس خوف سے کہ میرے ابا جو کہ ان سے بڑے تھے ان کو بھی لکھ دیا اور کہا کہ اس نے وعدہ کر دیا ہے مجھ سے, اگر نہ چلا تو وہ انجینئرنگ کر لے گا. اب مجھے نہیں پتا, میں دہلی میں تھا, ابھی بامبے جانے کا نہیں ہوا تھا, بن رہا تھا. تو مجھے ایک تار آیا. تار اس زمانے میں آتا تھا تو سمجھو کہ بڑا ہنگامہ ہو جاتا تھا. ٹیلی گرام مجھے آیا کہ ریچ امیڈیٹلی امروہہ, 80 میل دور تھا. میں چلا اور میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں آ گیا گھر. آ کے امی ہماری دوست تھی, ابا سے ذرا پرہیز. تو امی سے میں نے کہا کہ امی کیا بات ہے, کہ تار آیا ہے, خیریت ہے؟ یہاں تو مجھے سب خیریت نظر آ رہی ہے. چلے ہاں تم فلموں میں جا رہے تھے؟ میں نے کہا جی خیال تو تھا. تو تمہارے ابا کو لکھ دیا ہے چندن نے, کمال صاحب کا نام گھر میں چندن لیا جاتا تھا, چندن نے لکھ دیا ہے, اور انہوں نے طے کیا ہے ساری جائیداد وائداد یہ وہ گھر سب کا سودا کر لیا اور ہم جا رہے ہیں پاکستان. اچھا لیجیے, ہم اٹھ کے پاکستان آ گئے. لیکن مجھے یہ افسوس رہا کہ جب میں نے وعدہ کر لیا تھا تو جانے دیتے, کوشش تو کرنے دیتے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آ کے DIB کالونی میں رہے. باہر کی طرف ایک کمرہ تھا, اس کمرے پہ میرا قبضہ تھا اور میں اس کمرے میں ہی رہتا تھا, وہیں سے نکلتا تھا چلا جاتا تھا, پھر رات کو آ کے وہیں سو جاتا تھا. گھر سے تقریباً ناتعلق سا ہو گیا تھا. تو کچھ سال تقریباً اس انداز سے گزار دیا. تو میرے ابا نے ایک دن مجھے بلایا, وہ ان کا کمرہ اوپر تھا, بلایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹھو. صادقین صاحب بڑے مشہور آرٹسٹ, وہ میرے استاد بھی رہ چکے تھے. اسکول میں جب میں تھا امروہہ میں تو وہاں ڈرائنگ ٹیچر تھے. انہیں بہت شوق تھا بچپن سے ہی تصویریں بنانے کا, لیکن ان کے پاس قلم خریدنے کو پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ زمین میں کوئلے سے تصویریں بناتے رہتے تھے. تو خاندان والوں نے سب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اب بیکار ہو گیا, صادقین تو یہ تو خون تھوک تھوک کے مر جائے گا, یہ تو کچھ نہیں کرے گا. لیکن جب اللہ نے ان پہ کرم کیا اور وہ پیرس گئے اور ان کی وہ نمائش ہوئی اور بڑی کامیاب ہوئی, بے شمار جائیدادیں انہوں نے خرید لی, غرض کے وہ بڑے کامیاب ہو گئے. تو ابا نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہوا, اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو خون تھوک تھوک کے مر جاتا, تم بتاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ کامیاب ہو جاؤں گا, کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرم کر دے گا. کہنے نہیں پھر تم ایسا کرو کہ تم بڑے ہو گھر میں, ابھی 3 بہنیں اور ہیں, ان کی شادیاں ہونی ہے, تو میں ہوں نہیں ہوں تو تم سنبھالنا ہے, کیسے سنبھالو گے تو کچھ کر لو. میری بات سمجھ میں آئی.
میں چلا گیا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی یہیں کراچی. جا کے میں نے ایڈمیشن لیا, وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی, اور وہیں مجھے چونکہ بی ایس سی کا بیک گراؤنڈ تھا تو وہاں میں نے ٹاپ بھی کر لیا. وہیں مجھے ملازمت مل گئی, کالج میں پڑھاتا رہا. اور جس سال میں نے کیا ہے 67 میں, اسی سال وہ شروع ہو گئی ٹی وی شروع ہو گیا کراچی میں. پھر ٹی وی ہم نے شروع کر دیا, ریڈیو میں کر رہا تھا, تھیٹر میں کر رہا تھا, ٹی وی بھی کر دیا شروع. غرض کے اس طرح سے شروع ہوا کیریئر میرا وہاں سے شروع ہوا ہندوستان سے, اور یہاں ویری نائس ویری نائس. کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے, سیشنز چل رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ تینوں سے ریکویسٹ کروں گا, منور صاحب آپ سے بھی, شیخ صاحب آپ سے, قریش صاحب آپ سے بھی, کہ آج کل کی جو یوتھ ہے اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ, تو کوئی ینگ لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں, آپ لوگوں کا اتنا تجربہ ہے ماشاءاللہ, اتنا ہی کامیابی سمیٹی ہے آپ نے, اتنا کام کیا, اور آج تک آپ تینوں مثال ہیں کہ ابھی تک کام کر رہے ہیں اور بہت کچھ سوچ رہے ہیں, بہت کچھ اپنے ملک کے لیے بھی کر رہے ہیں, ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. تو کیا میسیجز دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو؟ جی منور صاحب. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جنون ہونا چاہیے, ایک دیوانگی ہونی چاہیے, اور وہ محبت سے پیدا ہوتی ہے. تو محبت کیجیے اپنی زبان سے, اپنے شہر سے, اپنے ملک سے, اور پوری کوشش کر کے اس کو کامیاب ترین بنانے کی کوشش کریں. بہت دو فلمیں مجھے ملی ہیں اور دونوں پنجابی ہیں, تو کیا کروں یار, مجھے پنجابی نہیں آتی. کہنا بہت آسان کام ہے, پنجابی بولنا کڑا مشکل ہے. تو ایک کام کر, اردو نہ بولی, پنجابی میں بات کرو اور پنجابی بولے جاؤ, غلط سلط الٹی سیدھی جیسی بھی ہے پنجابی بولی جاؤ. میں نے کہا اچھا. میں پنجابی بولتا رہا, بولتے میرے خیال کو مہینہ گزرا تھا کہ مجھے روانگی ہو گئی, روانہ ہو گیا میں. اچھا منور صاحب, یہ مجھے بتائیں آپ کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ کئی ادوار سے گزری ہے, کہ ہم نے دیکھا ایک وہ دور تھا بلیک اینڈ وائٹ کا, اور اس میں مسرت نذیر کو ہم نے دیکھا, وحید مراد کو ہم نے دیکھا, زیبا, محمد علی, چراغ جلتا رہا سے وہ آئے, اور ایسی فلمیں آئیں جس میں جیسے نائلہ ہے, باجی ہے, سہیلی ہے, اس کے بعد ندیم, شبنم, آئینہ, سپر ہٹ, پلیٹینم جوبلی, ایسی خوبصورت فلمیں جس کے گیت جو ہیں وہ لازوال اور خوبصورت دھنیں اس کی. اور اس کے بعد آہستہ 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 یہ ہوا کہ پھر ایک دم سے فلموں کا کلچر تبدیل ہو گیا, اور اسٹائل چینج ہو گیا, فلموں کے موضوعات تبدیل ہو گئے. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق تو پڑا اس سے. اصل میں زیادہ جو فرق پڑا وہ پڑا حضرت ضیاء صاحب کے آنے سے. ضیاء کون؟ ضیاء الحق صاحب. میں نے کہا ضیاء محی الدین ہے, سمجھنا